کیا مسلمان اور ہندو، کیا برہمن اور شودر، اور کیا عورتیں اور بچے، جس نے بھی سنا کہ محمد بن قاسم وطن واپس جا رہا ہے، وہ روتا اور آہیں بھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا نجات دہندہ اور انہیں مسرت اور سکون سے ہمکنار کرنے والا اتنی جلدی چلا جائے گا۔ فطری طور پر سندھ کے باشندے محبت کے عادی تھے، لیکن جتنی محبت انہیں محمد بن قاسم سے ہو گئی تھی، اتنی تو سونی تک کو اپنے مہیوال سے نہیں ہوئی تھی۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں محمد بن قاسم کی داستان حیات کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ دیبل کے ساحل تک جاتے ہوئے جس شہر اور جس بستی سے محمد بن قاسم کی سواری گزری، وہاں کے باشندوں نے جھولیاں پھیلا کر دعائیں دی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ ایک آنکھ بھی ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو۔ سرزمین سندھ نے بڑے بڑے مارکے دیکھے تھے، بڑے بڑے حادثوں کا سامنا کیا تھا، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، لیکن پیار و محبت کا ایسا مظاہرہ نہ کبھی پہلے کیا تھا، نہ بعد میں کسی نے کیا۔ تاریخ کے اوراق کو دوسری ایسی روح پرور مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ آنے والے خواتین کی راہ میں تو سبھی آنکھیں بچھاتے ہیں، جانے والوں کے لیے کوئی آنسو نہیں بہاتا۔ بادچشم پورنم بحری جہاز پر سوار ہونے سے قبل محمد بن قاسم نے آخری بار وادی کو جی بھر کر دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ریگزار سندھ میں انمٹ پیار کے جو سوتے پھوٹے ہیں، وہ کبھی سوکھنے نہ پائیں۔ دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا۔ سندھ آج بھی پیار و محبت کا گہوارہ ہے۔ وہ لوگ جو مسلط و سیاست کی بنا پر نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سینے چیر کر دیکھا جائے تو نفرت و غصے سے یکسر خالی اور عاری ملیں گے۔ ان کے دنوں میں پیار کے علاوہ کسی دوسری شے کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ محمد بن قاسم کی وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ یکجا ہو جائیں تب بھی دلوں میں بسے پیار کو کبھی نہیں نکال سکیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں جشن جیسا سما تھا۔ دربار کے عہدیداروں کو تو آنا ہی تھا، ان کے علاوہ شہر کے روسا اور عمرہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ شاید کوئی بہت ہی اہم اعلان ہونے والا تھا، لیکن اعلان کی نوعیت سے گنے چنے افراد کے سوا کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ سلیمان کا سالہ جسے بملہ تفویض کی گئی تھی، ان لوگوں میں سے تھا جنہیں ہر بات کا علم تھا اور پوری تیاری کے ساتھ جشن میں شرکت کرنے آیا تھا۔ لوگ صبح کے وقت دربار میں اکٹھا ہوئے تھے۔ انتظار کی طویل گھڑیاں دوپہر کو اختتام پر پہنچی۔ خلیفہ انتہائی کروفر کے ساتھ داخل ہوا، تخت پر بیٹھا اور بڑی تمکنت کے ساتھ بولا، توحید ناقابل برداشت ہے۔ اب حضرات کو یہی باور کرانے کے بلایا گیا ہے، کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ رکھتا ہو اور چاہے اس کی کتنی ہی خدمات کیوں نہ ہو، اس کا وہی حشر ہوگا جو اس بد نصیب کا ہوا، جس کی لاش کا آپ کو ابھی چہرہ دکھایا جائے گا۔ پھر اس نے حکم دیا، بدخواہ اور بد فہم کو پیش کیا جائے۔ کچھ لوگ چارپائی پر گائے کی پھولی ہوئی کھال لاتے ہوئے اندر آئے۔ چارپائی کو خلیفہ کے قدموں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہ رہا کہ کھال کے اندر کیا ہے۔ متجسس نظریں بے چینی سے کھال پر مرکوز ہو گئی۔ ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی بھیانک سزا کا مستحق کون ٹھہرایا گیا ہے۔ خلیفہ کے اشارہ چشم پر کھال کو کھولا گیا۔ حاضرین کی سانسیں اندر کے اندر اور باہر کی باہر رہ گئی، چہرے فق پڑ گئے۔ کھال سے فاتح سندھ اور ملتان محمد بن قاسم کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے سلیمان بن عبد الملک کے سالے نے تلوار سونٹ کر کہا، ہمیں محمد بن قاسم کے جرم سے آگاہ کیا جائے۔ خلیفہ نے حیرت سے سالے کی طرف دیکھا، یہ بات تم کہہ رہے ہو حسن؟ میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ خلیفہ کے سالے نے جواب دیا، ہر مسلمان کو تم سے پوچھنے کا حق ہے کہ محمد بن قاسم کو کس گناہ کی پاداش میں اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے رحم طلب نظروں سے سارے دربار میں موجود افراد کو دیکھا۔ کسی فرد کے چہرے پر اسے ہمدردی نظر نہیں آئی۔ اس کے برعکس سالے کی کم و بیش 10 جلاد صرف ساتھی نیاموں سے تلواریں نکال چکے تھے، اور یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ سلیمان کا سالہ خلافت پر قابض ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ محمد بن قاسم کے جرم کی نوعیت ایسی تھی جسے زبان سے ادا کرنا مشکل تھا۔ وضاحت کرتا تو رنگین مزاج اور آوارہ و بدماش ٹھہرتا۔ حسن، سلیمان بن عبد الملک نے زندگی سے مایوس ہو کر کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دیکھتے کیا ہو، حسن نے اپنے آدمیوں سے کہا، وفاداروں اور جانثاروں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والے خلیفہ کا سر تن سے جدا کر دو۔ ٹھہرو، دربار کے سرے سے حجدر نے چلا کر کہا، سلیمان میرا مجرم ہے، اس کی گردن اڑانے کا شرف مجھے ملنا چاہیے۔ حسن کے آدمی رک گئے۔ حجدر تلوار لہراتا ہوا رجی انداز میں محمد بن قاسم کی تعریف و توصیف کرتا اور اکڑ اکڑ کر قدم رکھتا آگے بڑھا۔ نوجوان محمد بن قاسم میرا آقا تھا، میرا دوست تھا، میرا بیٹا تھا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خادم تھا اور دل کی گہرائیوں سے خلافت کا وفادار تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خود مختاری کا اعلان کر دو، مگر اس نے انکار کر دیا کہ اس طرح خلافت کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ میں نے خلیفہ کی نیت
میں نے کہا خلیفہ کی نیت اچھی نہیں ہے، عراق مت جاؤ۔ اس نے کہا میری حکم عدولی سے خلیفہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، ہر کس و ناقص حکم عدولی پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے خلافت کی بقا ضروری ہے، چاہے مجھے زندگی ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ میں اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور یہی نصیحت اس نے مجھے بھی کی تھی۔ اس نے کہا تھا خلافت پر آنچ نہ آنے پر حجدر، اگر کبھی ایسا ہو تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی اور اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ رضیہ انداز میں محمد بن قاسم کے محاسن بتاتا اور تلوار کے پیتنے دکھاتا ہوا حجدر موت کے منتظر خلیفہ سلیمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حسن کے قریب پہنچ کر اس نے اچانک نعرہ تکبیر بلند کیا، چھوٹی سی جس لگائی اور تلوار کے ایک ہی وار سے خلیفہ کے سالے کا سر اڑا دیا۔ حسن کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اکثر پکڑے گئے۔ جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہ چلا کہ زمین نگل گئی یا انہیں آسمان کھا گیا۔ حجدر نے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قدموں میں ڈال دی اور اچانک ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اپنے آقا، اپنے بیٹے اور اپنے دوست کی آخری نصیحت پر عمل کیا اور بحمدللہ خلافت کی عزت و حرمت کو قائم رکھا ہے۔ خلیفہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تفتیش کی گئی کہ خلیفہ کے سالے کی سرکشی کا باعث کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ ساری سزا سازش سرلا اور بملہ کی تیار کی ہوئی تھی۔ دونوں بہنوں نے اقرار کر لیا کہ وہ باپ کی شکست کا بدلہ ہی نہیں لینا چاہتی تھی، تتر بتر کر کے مسلمانوں کی قوت کو بھی ختم کرنے کی خواہش مند تھی۔ سرلا نے جھوٹ بول کر محمد بن قاسم جیسے بہادر اور باکردار جرنیل کو موت کی سزا دلوائی تھی، اور بملہ نے خلیفہ کے سالے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یقین دلایا تھا کہ خلافت کا اصل مستحق سلیمان نہیں حسن ہے۔ بغاوت کے لیے بڑی ذہانت سے ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا تھا جب محمد بن قاسم کی لاش دیکھ کر دربار میں موجود افراد کی سٹی گم ہو جاتی اور حسن کے آدمی ان کی بدحواسی سے فائدہ اٹھا کر خلیفہ کو مارنے اور حسن کو اس کی جگہ بٹھانے میں کامیابی حاصل کرتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جن میں قاسم فرشتہ بھی شامل ہے، کہ اتنی گھنونی سازش کی پاداش میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے سرلا اور بملہ دونوں کو قتل کروا دیا، جبکہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں بہنوں نے خود کو نظر آتش کر لیا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجدر نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا اور سین چلا گیا اور گمنامی کی حالت میں وہیں کسی دیہات میں مر کھپ گیا۔ نمرہ بنت حجاج کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی اور اس نے جو کوہ استقلال کا پیکر تھی کس طرح صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ تاہم ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، نمرہ نے عقد ثانی نہیں کیا، مرتے دم تک محمد بن قاسم کی یاد کو سینے میں بسائی رہی۔ دوسری شادی کرتی تو تاریخ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو محمد بن قاسم کی یہ داستان حیات کیسی لگی؟ اپنے آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔